باقی وہی ہے، اصل ذخیرہ وہی ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بھیج دیا۔ اس حوالے سے ایک مشہور حدیث ہے جس کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 مریض تھے، ایک اندھا نبینا تھا، ایک کوڑی تھا اور ایک گنجا تھا، گنج پن کا مرض تھا۔ تینوں کے پاس ایک فرشتہ آیا، گنجے کے پاس بھی آیا، کوڑی کے پاس بھی آیا، اندھے کے پاس بھی۔ کوڑی کے پاس آ کے کہنے لگا تجھے کیا چیز اچھی لگتی ہے؟ کہا مجھے اچھا یہ لگتا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، مجھ سے دور بھاگتے ہیں، میرا جسم اچھا بھلا ہو جائے، اس سے بہتر کیا بات ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حکم سے فرشتے نے اس کو ہاتھ پھیرا، اچھا بھلا ہو گیا۔ کہا تجھے کون سا مال پسند ہے؟ کوڑی کہنے لگا مجھے اونٹنیاں بڑی اچھی لگتی ہیں۔ اس کو ایک حاملہ اونٹنی دی اور چل دیے۔ گنجے کے پاس پہنچا فرشتہ اور پوچھنے لگا تجھے کیا پسند ہے؟ کہا گنج پن ہے، بال ایک نہیں پورے جسم پہ، سر پہ، منہ پہ کوئی چیز ہی نہیں ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اگر یہ بیماری ٹھیک ہو جائے تو مجھے بڑا اچھا لگے۔ ہاتھ پھیرا، بیماری ٹھیک ہوگی۔ تجھے کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ گائے اچھی لگتی ہے، حاملہ گائے دے دی۔ اندھے کے پاس پہنچا اور پوچھا تجھے کیا پرابلم ہے؟ کہا نبینا دیکھا ہی نہیں دنیا کے کیا نظارے ہیں، کیا رنگ و بو ہے، کیا پھول پھل ہیں۔ ہاتھ پھیرا، آنکھوں کی بینائی آ گئی۔ کون سا مال اچھا لگتا ہے؟ بکری حاملہ عطا کر دی۔ ایک عرصہ گزر گیا۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں اللہ رب العزت نے اس کوڑی کی اونٹنیوں میں اتنی برکت ڈالی کہ ایک پوری وادی اونٹنیوں سے بھر گئی۔ گنجے کی گائے میں اتنی برکت ڈالی، ایک وادی گائے سے بھر گئی۔ اندھے کے مال میں اتنی برکت ڈالی کہ ایک پوری کی پوری وادی بکریوں سے بھر گئی۔ اب وہی فرشتہ دوبارہ باری باری تینوں کے پاس آتا ہے، کوڑی کے پاس جا کے پوچھتا ہے اے اللہ کے بندے، اللہ نے جو تجھے مال دیا اس میں سے مجھے بھی کچھ عطا کر، اس میں غریبوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کے مال میں غریب، مسکین، یتیم کا اور مصارف زکوٰۃ جو اللہ نے بیان کیا ان کا حصہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ مقرر کیا ہے، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ اللہ کے مال میں سے عطا کر، میرے اپنے بڑے اخراجات ہیں، میں نے بڑے کنبوں کو پالنا ہے، میرا بڑا خاندان ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ کیا تو کوڑی نہیں تھا ہوا کرتا؟ تیرے پاس ایک ٹکا نہیں تھا، اللہ نے تجھے یہ مال دیا؟ نہیں نہیں نہیں، میں تو تجھے پتہ ہی نہیں میں نے کتنی محنت کی ہے، میں نے بڑی سٹرگل کی ہے، یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا وسوسہ ہے۔ اللہ کی قسم، ہاتھ کی کمائی سے اگر بندے نے امیر ہونا ہو تو دنیا کے سب سے امیر لوگ مزدور ہوں۔ ہاتھ کی کمائی سے کوئی امیر نہیں ہوتا، اللہ کے فضل سے امیر ہوتا ہے۔ ہاتھ کی کمائی سے کوئی نہیں امیر ہو سکتا۔ یہ میرے برین کی کمائی ہے، یہ میرا انٹلیکچولی ہے، یہ شیطان نے وسوسے ڈالے ہوئے ہیں۔ وہی کوڑی کہہ رہا ہے یہ میں نے بڑی محنت سے کمایا، تجھے پتہ نہیں، تجھے پتہ نہیں، میرے باو اجداد نے محنتیں کی، ہم نے بڑی مشکل سے اچھا جھوٹ بولتا ہے تو اپنی حالت میں واپس لوٹ جائے گا۔ اللہ کا کرنا کیا ہوا، اسی ٹائم اسی حالت میں واپس لوٹ گیا اور مال کو بھی تلف کر لیا گیا۔ یہ سائل کو، اللہ کے نام پہ مانگنے والے کو نہ دینے کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح گنجے کے پاس گیا، سیم یہی الفاظ حدیث میں موجود ہے، اسی نے بھی اس طرح کی کہانیاں بنائی، یہ میں نے بڑی سٹرگل کی، بڑی محنت کی، دن رات ان کی خدمت کرتا رہا، گائے بکریوں کی خدمت کرتا رہا اور نسل بڑھ گئی۔ اللہ کی مرضی نہ ہو گائے بچہ بھی نہیں جن سکتی۔ یہ بندہ سمجھتا ہے جی میں نے سٹرگل محنت کی، پولٹری کے کام میں بھی لوگ بیچارے گائے کے کام، جب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے تب بھی فلاک پلتا ہے، جب اللہ کی مرضی نہیں ہوتی نہیں پلتا، چاہے جتنی مرضی تدبیریں کر لو۔ گنجے نے بھی یہی جواب دیا، اس کا مال بھی تلف کر لیا گیا، اس کو بھی بیماری واپس لوٹا دی گئی۔ اندھے کے پاس آیا، آ کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دیتا ہے؟ اندھے نے کہا کس نام پہ مانگتا ہے، کس رب کا نام لیا؟ میں تو اندھا تھا، میں تو نبینا تھا، ہے بھی کچھ نہیں تھا، ایک بکری اللہ کے فضل سے پتہ نہیں کوئی بندہ مجھے دے گیا، یہ ساری کی ساری بکریاں اس رب نے عطا کی ہیں، جا جس کے نام پہ مانگا ہے پوری وادی بھی لے جائے گا، تجھے نہیں روکوں گا۔ اس فرشتے نے کہا تو کامیاب ہو گیا، میں نے کیا کرنی ہے بکریاں، اللہ تعالیٰ نے تجھے مبارک کر دی، تیرے لیے باعث سے برکت کر دی، اور قیامت کے اندر بھی تیرے لیے حصہ ہے۔ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید قیامت کے دن اس کا حصہ نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے سب کے مالوں کو قبول و منظور فرمائے، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں فرمانا
کہ جو ایک کھجور صدقہ کرتا ہے تو احد پہاڑ جتنا اللہ رب العزت لکھ دیتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین